مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبصمته إذا الناس يضحكون وبخشوعه إذا الناس يختالون وببكائه إذا الناس يفرحون إلى آخر الحديث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ مجمع ماشاء اللہ منتخب مجمع ہے، بڑی تعداد میں علماء اور دینی خدام جمع ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں آئی کہ مختصر سی بات اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے دوستوں کی یاد دہانی کے لیے یہ کر لی جائے کہ ہم لوگوں کے جتنے کام ہیں دینی خدام کے، مدرسوں کے کام، مسجدوں کے کام، خانقاہوں کے کام، ملی اور دینی تنظیموں کے کام، دعوت و تبلیغ کے کام، دین سے تعلق رکھنے والے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ ایک خطرے سے دوچار رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنا ضروری ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس میں اپنا حصہ شامل کر کے ہمارے اعمال کا ستیہ ناش کر دے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے سے میں نے سوچ نہیں رکھی تھی، لیکن جب یہ شال پوشی وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو خیال آیا کہ شیطان کو بھگانے کی کوئی کوشش بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے پاس وہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے، بلکہ رہتا ہی ہے، جاتا کہاں ہے۔ اور یہ بات جو ہمارے یہاں بزرگ موجود ہیں، جناب محترم صدر جمعیت حضرت حافظ پیر شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ ان کا سایہ قائم رکھے، اور میرے خواجہ تاش حضرت مولانا شفیع الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم، جن کا واقعہ یہ ہے کہ میرے دل میں ان کی خصوصیات کی بنا پر بڑا احترام ہے، بہت دل سے جن لوگوں کے لیے گویا عزت اور احترام کے جذبات نکلتے ہیں ان میں مولانا ہیں۔ تو ان حضرات نے جو یہ شال پوشی وغیرہ کی ہمارے صابر صاحب نے اور
دوسرے حضرات نے، انہوں نے عنوان بنا دیا جمعیت کے، اس کو آسانی ہوتی ہے نا کچھ کرنے کے لیے، کوئی عنوان بھی بنا دیا جائے، لیکن یہ کہ مسئلہ وہی ہے کہ ہم جیسے کمزور آدمی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے یہ یاد کرنا کہ یہ ہمارے ان بزرگوں کی طرف سے محض حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں ہم سب کے کاموں کی اصل منزل یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت مشہور جنگ ہے قادسیہ کی جنگ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی ہے، جس میں ایران کا دارالسلطنت فتح ہوا، یعنی ایران فتح ہوا، دنیا کی ایک طاقت فتح ہوئی، بڑی جنگ تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے مطابق خود اس میں تشریف نہیں لے گئے تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس کا کمانڈر بنا کر آپ نے بھیجا تھا، تو وہاں کی خبر کا روزانہ انتظار رہتا تھا۔ ادھر سے جنگ چل رہی تھی اور جنگ سے پیغام بھیجنے کا بھی اس زمانے میں رواج تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پیغام پہنچنے میں کئی دن لگتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے نتیجے کا انتظار تھا کیا ہوا، اور اس میں ایک شوق کی یا کہنا چاہیے تشویش کی ملی جلی ایک کیفیت تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت روزانہ آبادی سے باہر نکل جاتے تھے کہ قادسیہ سے خبر لانے والا جو آدمی آئے وہ دور سے نظر آ جائے اور میں جلدی سے معلوم کر لوں۔ ایک دن وہ آ گیا، حضرت باہر نکلے ہوئے تھے، دور سے نظر آیا کہ ایک اونٹ سوار آ رہا ہے، لمبے سفر کے لیے اونٹ استعمال کیا جاتا تھا، اونٹ پر ایک آدمی آ رہا ہے۔ حضرت جلدی سے آگے بڑھے اور اس سے پوچھا کہ تم قادسیہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں قادسیہ سے آ رہا ہوں، اور امیر لشکر نے امیر المومنین کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورت سے پہچانتا نہیں تھا، شکل سے نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اونٹ پر بیٹھا رہا اور حضرت نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اور اس سے حالات معلوم کرنے شروع کر دیے، جو اس نے مناسب سمجھا اس وقت بتایا۔ جیسے ہی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا تو سلام شروع ہوا، السلام علیکم یا امیر المومنین، تو اس بیچارے کو پتہ چلا کہ جن کے پاس مجھے جانا تھا وہ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک سبق تو یہی مل گیا۔ اس نے اترنے کی کوشش کی، حضرت نے روک دیا اور فرمایا کہ تم ایسے ہی چلتے رہو، مسجد تک ایسے ہی چلو۔ اسی ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو پوچھی باتیں، اس میں یہ بھی پوچھا، یعنی اس نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو فتح دی اللہ نے اور فتح ہو گیا ملک، کون کون شہید ہوئے، کچھ لوگوں کے نام لے کر پوچھا، فلاں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا شہید ہو گئے۔ فلاں کا کیا ہوا؟ شہید ہو گئے۔ فلاں کا کیا ہوا؟ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ قاصد بھی ظاہر ہے صحابہ کے دور کا آدمی ہے، ممکن ہے کوئی صحابی ہی ہو، مجھے معلوم نہیں وہ کون صاحب تھے۔ جب حضرت کے سوالات بڑھتے رہے تو اس شخص نے کہا اور بہت سے لوگ شہید ہوئے جن کو امیر المومنین نہیں جانتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے جو جانیں دی ہیں وہ عمر کے لیے نہیں دی، اللہ کے لیے دی ہیں، اور جس کے لیے جان دی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کر کے مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری نیت صحیح نہیں رہتی تو صرف ہمارا نقصان ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہم نے نماز پڑھائی مصلی پر کھڑے ہو کر اور نیت میں گڑبڑ ہو گئی، ہم نے بیان کیا کرسی پر بیٹھ کر اور نیت خراب ہو گئی، ہم نے خطبہ دیا ممبر پر کھڑے ہو کر اور نیت اچھی نہ رہی، ہم نے بیان کیا نماز کے بعد اور نیت میں خلل آ گیا، تو بیان سے لوگوں کو جو ملنا تھا وہ مل چکا، ان کا کوئی نقصان نہیں، مگر ہمیں جو ملنے کا نمبر تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر، وہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے کام بھی کیا اور اجر سے محروم ہو گئے، یہ نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی ہے کہ فائدہ بھی گھٹ جاتا ہے۔ وہ تمام کام جو اچھی نیت سے کیے جاتے ہیں انہی کا اصل فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ فرق
دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، میں وہاں آ چکا تھا چند منٹ پہلے، تو غالباً 3 باتیں حضرت نے فرمائی تھی، بھول گیا۔ ایک تو اتباع سنت کی بات تھی، ایک اللہ کے ذکر کی، اور ایک صحبت صالحین کی۔ تو یہ ساری باتیں جو کچھ ہیں، ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آدمی کو عادت پڑ جائے سب کام اللہ کے لیے کرنے کی۔ صحبت صالحین تو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا، اور جو مقصد ہے وہ اللہ کی اصل یاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب یاد ہوگی تو 2 کام ضرور ہوں گے، دل کے اندر نیت صحیح ہوگی اور عمل میں سنت آ جائے گی۔ میں نے مولانا کی تقریر کو اپنے بیان میں ملا لیا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے بیان کس کا سہارا لے کر اپنا مضمون بنا لیا۔ کہنا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایک فائدہ تو وہ ہوتا ہے جسے آپ دنیا کا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، زندگی کی آسانی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہی ابھی ایئرپورٹ پر تھا میں، تو ایک میسج آیا، ایک مولانا صاحب نے پوچھا، 2 باتیں کہی انہوں نے، کہ ایک تو تسکین قلب کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے، اور ایک یہ کہ عام لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ان کے دل کی ظلمت سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور ان کی ظلمت بھری باتوں کے نقصان سے کیسے بچیں۔ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے ماحول کے، وہ مراد ہیں ان کی۔ تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ میں سنانا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جہاں تک تسکین قلب کی بات ہے تو اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد، دائمی اطمینان، وہ اطمینان قلب جو ہر حال میں رہے، وہ بیماری میں بھی رہے گا، اللہ نہ کرے بیماری اگر آئے، وہ پریشانی میں بھی رہے گا اگر اللہ نہ کرے پریشانی آئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات کے تحت دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جب پیغمبروں پر پریشانی آ سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آتی؟ آ سکتی ہے۔ اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم سب مل کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں، بڑے کمزور بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری طور پر اگر بیماری بھی آئے، کوئی پریشانی بھی آئے، تو وہ جو اطمینان قلب اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ باقی رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی فرق ہوتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں میں اور اللہ والوں میں، کہ آپ ان سے جب ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہے، وہ تو ہر وقت خوش رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے والے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت جی کو تو کوئی غم ہی نہیں ہوتا ہے، تو مزے میں رہتے ہیں، عیش ہے ان کے۔ ان کے تصور میں یہ ہے کہ ان کے ہر وقت عیش ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تو ان کا تصور ہے۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نظام ہے کہ آزمائشوں میں انبیاء سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور انبیاء سے جو جتنا ملتا ہے اپنے کردار میں، جتنا مشابہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ بھی آزمائشوں میں ہوتا ہے۔ تو آزمائشوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت یہ نظر رہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ایک مشہور نام ہے جو اسلامی تاریخ میں آتا ہے، بہلول کا۔ ان کو بہلول مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے دیوانے تھے۔ حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اللہ کی یاد اتنی کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو شاید وہ اسی درجے کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی کو وہ نظر آئے تو اس نے سلام کر کے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو بہلول صاحب کہنے لگے، ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے، ساری دنیا کا کام۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی دیوانہ پن ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ،
ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے تو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حضرت نے بیان فرما رکھا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اس سے اچھا نسخہ خوش رہنے کا کیا ہو سکتا ہے، مطمئن رہنے کا اس سے بہتر نسخہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ یہی ایک راستہ ہے، یہ اللہ کی یاد کا وہ فائدہ ہے جو دنیا میں ملتا ہے۔ تو میں نے ان صاحب کو جواب دیا کہ اطمینان قلب کا جو اصل نسخہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے، جو دائمی یاد دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ پیدا ہوتی ہے مسلسل ذکر کرنے سے۔ یہ جو محنتیں کراتے ہیں مشائخ، ذکر کی محنت، ہمارے سلسلے میں مراقبہ ہوتا ہے، دوسرے سلسلے میں ذکر جہری ہوتا ہے، تو اصل وہ ہی کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو کر کے عادت ڈلوانی ہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہر وقت یاد رہیں گے دل میں اطمینان آ جائے گا۔ دوسری بات میں نے ان کی دوسری بات کا جواب بھی دینا تھا کہ ظلمت، وہ بڑی بے تکلفی سے انہوں نے کہہ دیا کہ عام لوگوں کی ظلمت بھری باتوں سے اور ان کے اس سے کیسے بچا جائے۔ تو میں نے کہا جی جب اللہ کی یاد ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی احتیاط ہو جائے گی، باقی حسب توفیق جو ہے ذکر بھی کر لیں زبان سے، جب بیٹھے ہوئے ہوں لوگ تو کبھی استغفار پڑھ لیں، کبھی درود شریف پڑھ لیں، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں، زبان سے بھی پڑھ لیا کریں۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ لوگوں کی ظلمت سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، تو ہم نے تو یہ پڑھا اور سنا ہے بزرگوں کے سے کہ لوگوں کی ظلمت سے نہیں، نیت یہ کرو میری برائی سے دوسرے لوگ بچیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب لوگوں سے زیادہ نہ ملو تاکہ حالات تمہارے خراب نہ ہو، تو اس میں اکابر نے باقاعدہ یہ وضاحت کی ہے، مشائخ نے، حضرت نے بھی لکھا ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے اگر خلوت میں آپ بیٹھے ہیں تو یہ نیت نہ ہو کہ لوگوں کے شر سے میں بچ رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ میں اپنے شر سے لوگوں کو بچا رہا ہوں۔ دوسروں کو برا تھوڑی سمجھنا ہے، اس کی کہاں اجازت ہے؟ اس کی کہاں اجازت ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں؟ یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ میں نے پورا جواب نہیں سنایا، شروع میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس موضوع پر ملاقات ہونے پر اطمینان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال تو چھوٹا سا تھا مگر جب ذہن میں آیا تو میں نے یہ کہا ان سے، اور کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آ گئی بات تو میں یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو مشائخ محققین ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، ان کے تصور میں بھی یہ نہیں آتا کہ یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جو مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں، یہ لوگ جو مجھ سے اپنی اصلاح کرانے آئے ہیں، میں ان سے اچھا ہوں، یہ تصور بھی نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو وہ صحیح شیخ نہیں ہے، اس کی خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کون شیخ ہوگا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان سے فی الحال اور کسی کافر سے فی المعال اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا۔ مسلمان سے تو ابھی بھی جتنے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو اور میرا معاملہ گڑبڑ ہو، اور کافر جو ہے ہو سکتا ہے انجام کار وہ مسلمان ہو جائے اور میرا خاتمہ خدا نہ خواستہ اچھا نہ ہو تو وہ مجھ سے اچھا ہے۔ تو مسلمان سے تو ابھی بھی اور کافر سے انجام کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ گویا کہ تصور اور ذہن ہوتا ہے جو کاملین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، ان کا۔ تو بات وہیں پر لے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ جو عمل میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سنت پر آ جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیے، سنت کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مبہم سا دینداری کا مبہم سا تصور ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا۔ اس پر مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی کل کو ایک دو جگہ بولنا ہے، ممکن ہے اسی پر توفیق ہو جائے۔ ہم نے اپنے حضرت سے سنا ہے مضمون بھی کہ سنت کا مطلب کیا ہے۔ آسان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ،
سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پگڑی ہو گئی تو سنت ادا ہو گئی، بلکہ دنیا کے ہر کام کے کرنے میں روزانہ صبح سے شام تک جو کچھ کرتے ہیں، آپ کرتے ہو یا میں کرتا ہوں یا کوئی دنیا کا حاکم کرتا ہو یا کوئی صوفی کرتا ہو یا کوئی سرکاری ملازم کرتا ہو یا کوئی تاجر کرتا ہو یا کوئی مرد کرتا ہو یا عورت کرتی ہو، سب کے سامنے جو بھی کام آئے اس کام کے کرنے میں وہ طریقہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سنت ہے۔ تو یوں کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ہر کام ویسے کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ کو پسند آ جائے، چونکہ اللہ کی یاد آ گئی دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند وہ طریقہ آتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چونکہ وہ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے جو حضور کی شکل میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کا کردار ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ بات بھی یاد کر لیں، وہ بھی حضرت سے سنی ہے اور دوسرے حضرات نے بھی لکھی ہے کہ جب یہ کام ہوتا ہے، جب ایک بندہ اپنے سارے عمل اس طریقے پر کرنے لگتا ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ جو اللہ کے بندے دنیا میں رہتے ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کریں، پھر اللہ کے سارے بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت نے اس کو عام فہم انداز میں یوں سمجھا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار جوڑ دی ہے، یعنی ایک سنت پہ عمل کرو اور محبوبیت کا ایک حصہ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت ہے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے ہر طریقے میں محبت یعنی محبوبیت پائی جاتی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس جتنی سنتیں ہوں گی عمل میں، اللہ کی طرف سے اتنی محبوبیت مل جائے گی۔ یہی حل ہے اس مسئلے کا کہ ہم جیسوں کو کوئی نہیں پوچھتا اور بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ تو کسی سے کہنے نہیں جاتے، بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس میسج آتے ہیں، فون آتے ہیں، بعض آدمی رو رو کر کہتے ہیں کہ ہماری تمنا ہے کہ کسی طرح حضرت جی کو ایک بار دیکھ لیں۔ مدتیں ہو گئی یہ لوگوں کی تمنائیں سنتے ہوئے ہندوستان بھر میں اور دوسرے ملکوں میں بھی۔ تو یہ جو محبوبیت ہوتی ہے، یہ محبوبیت آدمی کے نہ کسی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ اس کی کسی الگ محنت کا، بلکہ فقط اس محنت کا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں۔ تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اور سب سے پہلا فائدہ یہ کہ نیت صحیح ہو جاتی ہے، اور جب نیت صحیح ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو پھر نیت صحیح ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے عمل کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بولنے سے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کر لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے آخر؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن نیت کی برکت سے ان کے قول میں، ان کے عمل میں، ان کی صحبت میں تاثیر پیدا کر دی ہے۔ اسی کا ایک نمونہ ہمارے ساتھ، اب مجھے ادھر آ جانا چاہیے تاکہ کام یہ والا بھی پورا ہو جائے۔ اسی حسن نیت کا ایک نہایت شاندار، نہایت جاندار، نہایت طاقتور، بے مثال نمونہ یہ رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی شکل میں۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو تاریخ پڑھنے کا ذوق ہوگا، میں ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تاریخ پڑھیں، اور جس کام کا امت کو زیادہ فائدہ پہنچا ہو اس کی اصل جا کر قرید لیں۔ انما الاعمال بالنیات، حسن نیت ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، یہ پکی بات ہے۔ قریب کے زمانے کی جو مثالیں ہیں، بڑی مثالوں میں اگر لیں تو دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، کتنا بڑا فائدہ امت کو پہنچا ہے، 50 جلدوں میں بھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، میں سچ کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک ایسا ہی اجتماعی کام تبلیغی جماعت کی شکل میں جاری ہوا، کتنی امت کو فائدہ پہنچا ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ بحث ہی نہیں ہے اس وقت کہ مدرسے کس حال میں ہے اور جماعت کس حال میں، وہ چھوڑ دیں، لیکن جو کچھ پہنچا ہے اور الحمدللہ اب بھی پہنچ رہا ہے، وہ کس چیز کی برکت ہے؟
اس نیت کے صحیح ہونے کی۔ اسی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک عالم، ایک محدث ایک کتاب لکھتا ہے، کتابیں تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً توفیق دی، اس نے اپنی نیت کو ٹھیک کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ نے ایک کتاب لکھوا دی۔ کتاب کیسی ہے؟ ایک شافعی مذہب کے عالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا الا متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کی صحیح، یہ میری کتاب ہے۔ ایک محدث نے لکھا ہے کہ دنیا میں 2 کتابیں ایسی ہیں جو کعبۃ اللہ میں پوری پڑھی گئی ہیں، ایک قرآن کریم، ایک بخاری شریف، اور کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے اور اس بخاری شریف کی قراءت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، یہ اس کی مقبولیت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں 1200-1300 سال ہو گئے، 1200 سال کے قریب ہو گئے ہیں اس کی تصنیف کو دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، بے پڑھا بھی جانتا ہے، بخاری کے نام سے سب واقف ہیں اور قیامت تک جانتے رہیں گے، زندہ رہے گی کتاب۔ یہ برکت ہے اسی حسن نیت کی، اسی حسن عمل کی، اسی اتباع سنت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، اب ہماری وہ بچیاں بھی متوجہ ہوں جن کی کتاب کی تکمیل ہے، کتاب کا اختتام کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب عنوان پر۔ علماء جانتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب جس طرح سے بے مثال ہے، ختم بخاری ہے یا افتتاح بخاری؟ نہیں، وہ مجھے یاد ہے، ویسے میں ایسے ہی پڑھ دوں گا، ضروری نہیں، کام چل جائے گا، یہ جلد اول آ گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکمیل کی ہے، علماء جانتے ہیں کہ بخاری شریف کے ابواب کے جو عنوانات ہیں، جن کو علمی زبان میں تراجم کہا جاتا ہے، وہ بھی بے مثال ہیں، اور ان کی تشریح کے سلسلے میں امت کے بڑے بڑے ذہین لوگوں نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا ہے، اور اس کے باوجود عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھا تھا، وہ اگر پورا ہو جاتا تو تراجم کا حق ادا ہو جاتا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی۔ تو بہرحال امام بخاری کے عنوانات اپنی جگہ ایک مستقل محنت کا اور غور و فکر کا اور بحث کا موضوع ہے۔ امام بخاری نے کتاب کا آغاز کیا تھا وحی کے آغاز سے، کہ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، مگر اس میں پہلی حدیث جو نقل کی وہ وہی تھی جو اب تک میں بات کر رہا تھا، انما الاعمال بالنیات والی، نیت کے صحیح ہونے سے متعلق۔ اختتام جو کیا ہے کتاب کا، وہ ایک ایسی آیت اور ایسے مضمون پر کیا ہے جس کا تعلق آخرت سے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ عنوان ہے، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازویں رکھیں گے، اور مزید آگے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اس کے بعد جو عبارت ہے اس کو تو عام لوگوں کو ضرورت نہیں، اس کی وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ حدیث آخر میں پڑھ دیتا ہوں۔ باب کے بارے میں بات کرنی ہے مختصر سی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چند منٹ میں سمیٹ دیا جائے اس انداز سے کہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی بات آ جائے۔ اس موضوع پر بہت بحثیں کی گئی ہیں کہ امام بخاری نے جو یہ عنوان قائم کیا ہے، جو ترجمۃ الباب قائم کیا، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے معتزلہ کی تردید کرنا،
اور بعض کا خیال ہے کہ جہمیہ، چونکہ اصل باب چل رہا ہے جہمیہ کے رد کا۔ میں ایک بات رک کر کہہ دوں، امام بخاری نے امت کی سب سے بے مثال حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور اس کا اختتام اس مضمون پر ہو رہا ہے کہ جو باطل عقیدہ رکھنے والے فرقے ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم، جو اس کا اصل عنوان ہے۔ یعنی جہمیہ فرقہ اور دوسرے توحید کا بیان کرنا ہے اہل سنت کے مذہب کے مطابق، اور جہمیہ وغیرہ نے جو توحید کی تشریح کی ہے اس کی تردید کرنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امت میں غلط عقائد، غلط خیالات، غلط نظریات سامنے آ جائیں تو اہل حق علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان خیالات اور نظریات کی تردید کریں، بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ اب یہ بات چھڑ گئی تو 1 منٹ میں ایک اور بات کہہ دوں، چونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، بھائی فلاں غلط ہے، فلاں کا عقیدہ غلط ہے، فلاں، یہ تو لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے جس کو ما انا علیہ واصحابی کہہ کر متعین کیا ہے، میرا اور میرے صحابہ کا طریق، وہ صحیح راستہ ہے۔ اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے دین میں وہ نئی بات پیدا کر رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر کی 1 فٹ جگہ پر قبضہ کر لے تو خاموش بیٹھیں گے یا اس سے اختلاف کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اختلاف کریں گے۔ اگر وہ آدمی یوں کہے کہ میاں اختلاف نہیں کرا کرتے، کوئی بات نہیں ہے، بس بیٹھے رہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ سبحان اللہ، اختلاف تو تم نے پیدا کیا ہے، تم نے قبضہ کیا ہے، اب میں خاموش بیٹھوں؟ تم میری جگہ چھوڑ دو، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ بالکل یہی قصہ ہے کہ جن لوگوں نے صحیح طریقے سے الگ نئے راستے نکالے ہیں، اختلاف تو انہوں نے پیدا کیا ہے، ان کو کہو نہ جا کر کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ جو امت کا اصل طریقہ ہے۔ لیکن اہل حق کو یہ نصیحت کی جائے کہ وہ صحیح کو صحیح نہ کہیں اور غلط کو غلط نہ کہیں، یہ غلط بات ہے، اس کی ہمیں تو اجازت نہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ خیر، امام بخاری نے یہی کام کیا ہے کہ باطل فرقوں کی تردید کی ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے غلط نظریات چل رہے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ 2 مسئلے ہیں بنیادی طور پر جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی، معتزلہ بھی اس میں شامل ہے، معتزلہ ایک فرقہ تھا جو عقلیت پسند فرقہ تھا، اور عقلیت پسندی ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مضمون ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، لوگوں کے فائدے کے لیے بات پوری کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہماری آنکھوں کی ایک حد ہے نگاہ کی، کتنے کلومیٹر دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے؟ ہمارے کانوں کی ایک حد ہے، کتنی دور کا سنتے ہیں آپ کے کان؟ ہماری آواز کی ایک حد ہے، کہاں تک جاتی ہے آواز؟ اب تو مائک ہے، پہلے زمانے میں مائک نہیں تھا، شاید پہلے اس سے زیادہ چلی جاتی تھی، ہماری تو مائک سے بھی نہیں جاتی، لیکن جتنی دور بھی جاتی ہو وہ ایک حد ہے۔ علامہ ابن جوزی کا لکھا ہوا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مؤذن صاحب، ذرا پانی بھی دے دیجئے، لطیفے کے بیچ میں پی لیں۔ ایک مؤذن صاحب نے اذان پڑھی اور جیسے ہی پوری ہوئی اذان، لا الہ الا اللہ کہہ کے تیزی سے بھاگے ایک طرف کو۔ لوگوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے سننے جا رہا ہوں میری آواز کہاں تک جاتی ہے اذان پوری کرنے کے بعد۔ تو خیر وہ تو نہیں سن سکتے تھے، لیکن لوگ تو سنتے ہیں، پتہ ہے کہ آواز کی ایک حد ہے، سماعت کی ایک حد ہے، بصارت کی ایک حد ہے، ہماری تمام صلاحیتوں کی ایک حد ہے، تو عقل لامحدود کیسے مل جائے گی ہمیں؟ عقل کی بھی تو ایک حد ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک جا کر عقل آگے کام نہیں کرتی۔ جو لوگ عقل کو اصل مان لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل میں جو بات آئے وہ صحیح ہے اور جو عقل میں نہ آئے وہ غلط ہے، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر، جگر نے کہہ دیا۔ شاعر تو سمجھ گیا، آپ کے حیدرآباد سے بھی تعلق تھا، شاعر تو سمجھ گیا اس مسئلے کو کہ اللہ کی پہچان کے لیے عقل کافی نہیں ہے، راستے میں چھوڑنی پڑے گی، مگر پڑھے لکھے لوگ، دیندار کہلانے والے لوگ، دین کا مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ مانتے نہیں، ان کی عقل میں نہیں آتا۔ اور کیوں نہیں آتا؟ اصل میں
کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب آدمی کسی سے سیکھتا ہے تو صحیح بات سیکھتا ہے، ساری بات کتابوں سے نہیں ملتی، کچھ الگ سے۔ انسان ہے نا، انسان سے سیکھتا ہے۔ اصل یہ جو علم، جس علم میں انسانوں کا واسطہ ہے وہی علم اصل ہے، اور حدیث کا علم اسی کی مثال ہے، قرآن کا علم اسی کی مثال ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے سارے لوگ بتا سکتے ہیں ہم نے کس استاد سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، یہاں تک کہ پہنچ جائے گا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ یہ جو سلسلے ہیں، یہ تصوف کے سلسلے بھی اور حدیث اور قرآن کے سلسلے بھی، یہ معتبر اسی لیے ہیں اور اسی شرط کے ساتھ ہیں کہ ان میں کوئی کڑی نہ ٹوٹے، تسبیح کا کوئی دانہ نہ نکلے، زنجیر کا کوئی حلقہ نہ ٹوٹے، وہ سلامت رہے، مسلسل رہے۔ بات دور چلی جائے گی۔ عقلیت پسندی کی بنیاد پر معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی کوئی صفت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات کو اگر مانے کہ وہ قدیم ہے، فنا نہیں ہو سکتی، تو اللہ بھی قدیم، صفات بھی قدیم، تو شرک ہو جائے گا، توحید نہیں رہے گی۔ اور اگر اللہ کی صفات کو حادث مانے کہ وہ فنا ہونے والی ہیں، پھر وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی صفات بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اللہ کی صفات بیان کریں، اور آپ اپنی موٹی عقل سے یہ کہیں کہ کوئی صفات نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط بات ہے بھائی۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، بھئی یہ مان لو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا لیکن صفات موجود ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کے حوالے کرو، مان لو صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اللہ کے شایان شان ہیں، نہ وہ اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہیں۔ یہ آسانی کے لیے لوگوں نے، متکلمین نے اس کا عنوان اختیار کر لیا ہے۔ خیر، ان کی تردید کرنا مقصد تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ایک یہ کہ ان میں سے بھی بعض لوگ اور دوسرے بھی بعض فرقے ایک دوسرے مسئلے کا انکار کرتے تھے، اور وہ ہے اعمال کے تولنے کا معاملہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت میں ترازو رکھی جائے گی، اعمال کو تولا جائے گا۔ جناب کہنے لگے کہ صاحب یہ تولا کیسے جائے گا؟ اعمال کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی مٹیریل تو نہیں ہے کہ اس کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے، تو اعمال تولنا تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں تولا جائے گا، اس کا مقصد ہے کہ انصاف کیا جائے گا، تولا کیسے جا سکتا ہے؟ انکار ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تولیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پلڑا بھاری ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آرام سے جنت میں جائے گا، جس کا ہلکا ہوگا اس کا انجام خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پلڑا بھی بتا رہے ہیں، ترازو بھی بتا رہے ہیں، تولنے کا نام بھی لے رہے ہیں، اور آپ کہتے نہیں تولیں گے نہیں، وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ مقصد ہے انصاف کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھا یہ کہنا کہ انصاف کریں گے؟ ترازو کا لفظ کیوں بولا اللہ نے؟ خواہ مخواہ انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان کی تردید کرنا ہے۔ تم کیوں یہ سمجھتے ہو تم نہیں تول سکتے، اللہ تعالیٰ تول سکتے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں ایک دو مثالیں دے کر بات کھولنا چاہتا ہوں، چونکہ مکمل بات ہو تو ذہن صاف ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے ابھی بات کہی تھی عقل کی ایک حد ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو اس زمانے میں یہ موضوع ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ انسان نے ان چیزوں کو تولنا شروع کر دیا جن کا کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ گرمی، سردی انسان ناپتا ہے یا نہیں ناپتا ہے؟ بدن میں کتنی حرارت ہے، ٹمپریچر کتنا ہے، باہر کا ٹمپریچر کتنا ہے، انسان ناپتا ہے۔ کہاں ہے؟ نظر آتا ہے کہیں؟ ہوا کتنی رفتار سے، ہوا چلیے ایک جسم ہے لیکن نظر نہیں آتی، وہ کتنی رفتار سے چل رہی انسان ناپتا ہے۔ تو انسان ناپ رہا ہے اس دنیا کے اندر، وہ خالق کائنات وزن نہیں کر سکتا کسی چیز کا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات دوسری ہے کہ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم جو ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ اس عالم کی باتوں پر اس عالم کی باتوں کو آپ قیاس کریں گے تو کیسے صحیح بات ہوگی؟ اسی عالم کے اندر دو وجود ہوتے ہیں، دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں۔ ایک وجود ہے خارجی، یعنی باہر کوئی چیز موجود ہو، ایک وجود ہے ذہنی، ذہن میں کوئی چیز موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہاتھی، آیا آپ کے ذہن میں ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ نہیں آیا؟ آیا نا؟ اتنا بڑا ہاتھی آپ کے ذہن میں آ گیا، سوچیں ذرا۔ پتہ یہ چلا کہ باہر کا وجود الگ ہے، ذہن کا وجود الگ ہے۔ ذہنی وجود میں ہاتھی آ جائے گا آسانی کے ساتھ، ایک دم آ گیا تھا، دیر نہیں لگی تھی، اور ویسے آپ اس گیٹ میں بھی نہیں لا سکتے۔
خارج میں، باہر میں. تو دنیا ہی کے اندر ایک وجود ذہنی ہے، مکمل وجود ہے، وہ بھی پورا ہاتھی آیا تھا، کم نہیں آیا تھا. وہ پورا وجود ذہن میں آ گیا، یہ الگ ہے. اور ایک وجود ہے خارج میں، وہ بالکل الگ ہے. تو جب دنیا کے اندر دو وجود اتنے الگ الگ ہو سکتے ہیں تو اس دنیا اور آخرت میں کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ تو اعمال تولے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کی. اب مجھے چاہیے کہ میں ترجمہ کر کے بات سمیٹ دوں. باب قول اللہ، دیکھ کر کرنے میں برکت ہے. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازویں رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. اور یہ کہ انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، اقوال بھی تولے جائیں گے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، زبان چاہے جتنی چلائے جاؤ. یاد رکھیں ایک ایک جملے کا اللہ کے حساب دینا ہوگا. اور یہ کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے. بہت سے لوگوں کو حدیث سناؤ تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ضعیف حدیث ہوگی. آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے زیادہ لوگوں کو بتا دیا کہ ضعیف بھی ہوتی ہے حدیث، اور ضعیف حدیث کو بالکل کنڈم ہی کر دیا ہے. لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ بولتا ہے انسان، اس کے پاس ایک نگراں تیار بیٹھا رہتا ہے لکھنے کے لیے. تو بولی ہوئی باتیں بھی عمل ہیں. امام بخاری کہہ رہے ہیں انسانوں کے اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. اور تولے جائیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، گنے نہیں جائیں گے. نیت کی طرف چلا گیا مسئلہ. ایک آدمی نے 100 رکعت پڑھی دکھانے کے لیے، ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. کس کا وزن ہوگا؟ 2 رکعت کا، 100 کا نہیں ہوگا. گنی نہیں جائیں گی رکعت، تولی جائیں گی، عمل کا وزن دیکھا جائے گا. وقال مجاہد، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قسطاس کا لفظ آیا ہے، وہ قسط کا لفظ آیا ہے چونکہ ترازو کے معنی میں قسطاس استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس لیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ امام مجاہد نے کہا قسطاس کے معنی انصاف. یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اور بولا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. یہ علماء اور طلباء اور طالبات کے سمجھنے کی بات ہے کہ مقسط کو آپ جانتے ہیں باب افعال کا اسم فاعل ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. بات یہ ہے کہ اشتقاق کبیر کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، چونکہ مجرد سے قسط سے اگر اسم فاعل بنائیں تو وہ قاسط بنتا ہے، اور اس کے معنی بالکل الٹے ہیں، ظالم کے معنی ہیں. قسط کے معنی انصاف کے ہیں، قاسط کے معنی ظالم کے ہیں. اگر انصاف کے معنی کرنے ہیں تو باب افعال میں لے جائیے. مقسط کے معنی عادل اور منصف کے ہیں، وہی بیان کیا ہے. آگے حدیث نقل کی ہے، میں نے چونکہ سند نہیں پڑھی تو یہاں پڑھ دیتا ہوں. ابھی سند المتصل منا الی الشیخ الامام الہمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ ونفعنا بعلومہ وعلومہم آمین. انہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں. پڑھنے میں ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، اور اصل یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو نہیں کہا، رحمان کو کہا، اس لیے کہ بندوں کے اعمال اللہ کو پسند آ جائیں یہ رحمت کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہمارے اعمال کس کام کے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مسئلہ ہے. اس لیے اشارہ کیا حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے کیا ہیں؟ سب لوگ ایک ساتھ پڑھ لیں تو ثواب میں شریک ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کو یہ 2 کلمے اس لیے پسند ہیں مختصراً کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے جو چاہتے ہیں وہ 2 باتیں چاہتے ہیں. ایک یہ کہ بندے شرک نہ کریں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کی شان کو جانیں، اللہ کے بارے میں یہ بات جانیں کہ اللہ پاک ہیں، بے عیب ہیں، پاک ہیں عیب سے، برائی سے، ہر گندگی سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے اور ہر شریک سے.
ہر نقص سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ۔ سبحان کے لفظ سے یہی مفہوم ادا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، وبحمدہ سے یہ مضمون ادا ہوتا ہے۔ تو بندوں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں یعنی پسند ہیں اللہ کو، وہ دونوں باتیں اس کے اندر مختصر انداز میں آ گئی ہیں، اس لیے یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی اور تمام ہی اس دینی سرمایہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طالبات جنہوں نے یہاں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین کا علم آ گیا تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں بھی اس کا اثر نظر آئے، اور محسوس ہو کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، تو ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں، ان کی چال ڈھال میں، ان کے ملنے جلنے میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے گھر کے معاملات میں، سب چیزوں میں اس علم کا اثر نظر آتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہترین خوشگوار زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو طالبات فارغ ہوئے ان کو سند دے رہے تھے۔